بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی آداب الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کے آداب کے بیان میں۔ آداب ادب کی جمع ہے، یعنی نماز کے مستحبات کے بیان میں یہ فصل ہے۔ آداب اور وہی مستحبات بھی ہوتے ہیں۔ من آدابہا، حاضر میں لوٹے گی الصلاۃ کی طرف، اس کے آداب میں سے، اس کے مستحبات میں سے، یعنی نماز کے مستحبات میں سے کون کون سی چیزیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، کف معنی ہتھیلی ہوتا ہے، کفین اس کی تثنیہ ہے، کم اس کا معنی ہے آستین۔ مرد کا نکالنا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر کے وقت۔ اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، مرد کا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یعنی دونوں ہاتھوں کو نکالنا آستینوں سے، دونوں آستینوں سے تکبیر کے وقت، اللہ اکبر کہنے کے وقت۔ یعنی جب نماز شروع کرے کوئی بھی شخص، مرد ہو اگر، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آستینوں سے، یا پھر اگر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو چادروں کے اندر سے اپنی ہتھیلیوں کو باہر نکال لے، اور باہر نکالنے کے بعد ان کو اٹھائے، کانوں تک چھوئے، پھر اس کے بعد نیت باندھے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے، عورت اندر سے ہی اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک لے جا کر کے نیت باندھ لے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس سے آستین سے باہر نکالے، یہ چادر جو بھی ہے اس سے باہر نکالے، پھر اس کے بعد کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر باندھ لے۔ ٹھیک ہے، وَنَظَرُ الْمُصَلِّ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا، النظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، مصلی یعنی نمازی، صلی یصلی تسلیہ، اس کا معنی ہوتا ہے مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، نمازی۔ الموضع اس کا معنی ہوتا ہے جگہ، قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، حال واقع ہے، کھڑا ہونے کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنے والے کا سجدوں کی جگہ پر دیکھنا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ نماز کا، مصلی کا، نمازی کا سجدہ کی جگہ، سجدوں کی جگہ، ٹھیک ہے، سجود سجدتن کی جمع ہے، سجدہ کرنے کی جگہوں پر، ٹھیک ہے، جہاں پر سجدہ کرنے میں پیشانی جہاں پر لگتی ہو وہاں پر دیکھنا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ یعنی جب نمازی قیام کر رہا ہو، نیت باندھنے کے بعد قرات کا جو وقت ہوتا ہے جن میں کھڑا ہونا ہے جتنی دیر تک، تو ان تمام اوقات میں وہ اپنی نظروں کو پیشانی، جہاں سجدہ کرنے کے وقت جہاں پہ پیشانی پڑ رہی ہو زمین پر، اس جگہ پر وہ نظر کرے۔ ٹھیک ہے، نمازی جہاں پر سجدہ کرنے کے وقت جہاں پر پیشانی پڑتی ہے اس جگہ کو دیکھے گا جب وہ کھڑا ہوگا تو نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، اور رکوع کرنے کی حالت میں ظاہر قدم کی طرف، یعنی پیر کے پیٹھ کا جو حصہ ہے، اوپر کا جو حصہ ہے اس کی طرف دیکھے گا رکوع کرنے کی حالت میں۔ ظاہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر یا پیٹھ کی طرف کا جو حصہ ہو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ راکعن معنی رکوع کرنے والا، حال واقع ہے یعنی رکوع کرنے کی حالت میں۔ وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، ارنبۃ الانف اس کا معنی ہوتا ہے ناک کا باسا۔ ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہے طرف انفہ، ناک کا کنارہ یعنی ناک کا باسا، جو بالکل کنارے کا جو حصہ ہے ناک کا وہ۔ ٹھیک ہے، ساجد معنی سجدہ کرنے والا، حال واقع ہے سجدہ کرنے کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، اور ناک کے باسے کی طرف، اپنے ناک کے باسے کی طرف دیکھے سجدہ کرنے کی حالت میں، جب سجدہ کر رہا ہو تو اس کی نظریں اپنی ناک کے کنارے پر ہو۔ ٹھیک ہے، وَإِلَى حُجْرِهِ جَالِسًا، الحجر کا معنی ہوتا ہے گود، جالسن معنی بیٹھنے والا، حال واقع ہے بیٹھنے کی حالت میں، اور اپنی گود کی طرف نظر کرے بیٹھنے کی حالت میں۔ یعنی جب جلوس اولا، جلوس اخرى یعنی قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ کرے تو اس صورت میں وہ اپنی نظریں گود کی طرف کرے، گود کی طرف اپنی نظریں کرے۔
وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور المنکبو مانا ہوتا ہے کاندھا، المنکبین اس کی جمع ہے تثنیہ، اور مسلمن سلام پھیرنے کی حالت میں، مسلم سلام کرنے والا، یعنی مسلمن حال واقع ہے تو سلام کرنے کی حالت میں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کی حالت میں وہ اپنے دونوں کاندھوں کی طرف نظر کرے، اور دونوں کاندھوں کی طرف نظر کرے سلام کرنے کے وقت، سلام کرنے کی حالت میں اپنے دونوں کاندھوں کی طرف نظر کرے گا نمازی، ٹھیک ہے۔ وَدَفْعُ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَاعَ، السؤال مانا کھانسی، اور الاستطاع کا مانا ہوتا ہے طاقت رکھنا، کر سکنا، ٹھیک ہے، دفع مانا دور کرنا، اور کھانسی کو دور کرنا جتنی استطاعت ہو، جہاں تک استطاعت ہو، ٹھیک ہے، کھانسی کو دور کرنا جہاں تک استطاعت ہو، یعنی جہاں تک کھانسی کو روک سکتا ہو روکے، اور جب نہ روکے تو کھانسے لیکن ہاتھ وغیرہ رکھ لے منہ پر، ٹھیک ہے۔ وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ، القزم مانا بند کرنا، ٹھیک ہے، الفمو مانا منہ، ہاں ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے، التثاؤب کا مانا ہے جماہی، ٹھیک ہے، اور اپنے منہ کو بند رکھنا جماہی کے وقت اپنے منہ کو بند کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جب جماہی آئے تو اپنے منہ کو بند کر لے، اگر بند نہ کر سکے تو جماہی آنے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو یا پھر اپنے ہاتھ کی آستین کو منہ پر رکھ لے، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ بند ہو جائے، دونوں ہونٹوں کو ملا لے جب جماہی آئے تو، ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو اپنے ہاتھ کو اس پر رکھ لے یا پھر اپنی آستین کو اس پر رکھ لے منہ پر۔ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، القیام مانا کھڑا ہونا، اور قال یقول سے ہے، قیل یقال مجہول کا صیغہ کہا جانا، حین کا مانا ہوتا ہے وقت، اور حی فعل امر اس کا مانا ہوتا ہے آؤ، الفلاح مانا کامیابی، اور کھڑا ہو جانا جب کہا جائے حی علی الفلاح، یعنی اقامت کہنے کے وقت جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑے ہو جانا، یہ بھی نماز کے مستحبات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، مستحب ہے یہ کھڑا ہونا۔ وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کر دینا قد قامت الصلاۃ کہے جانے کے وقت سے، قد قامت الصلاۃ کہے جانے کے وقت سے امام کا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو امام کے لیے مستحب ہے کہ شروع کر دے، اور بعد میں بھی شروع کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بس مستحب ہے شروع کر دے، ٹھیک۔ فصل فی کیفیت ترکیب الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کے ترکیب کی کیفیت کے بیان میں، کیفیت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، اور ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے، کیفیت کا معنی حالت، طریقہ، ٹھیک ہے۔ اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ اخرج کفیہ من کمیہ، ارادہ یرید ارادہ کرنا، چاہنا، ٹھیک ہے، الدخول معنی داخل ہونا، اندر آنا، جب مرد نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آستینوں سے نکالے یا چادروں سے نکالے، یعنی جب نماز کو شروع کرنے لگے تو اپنی ہاتھوں کو آستینوں سے یا چادروں سے نکال لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ اٹھا کر، تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ثم رفعہما حذاء اذنیہ، پھر ان دونوں کو، یعنی کفین کی طرف لوٹ رہی ہے اس کی ضمیر، ہما ضمیر کفین کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو دونوں کانوں کے مقابل میں اٹھائے، دونوں کانوں کے برابر میں اٹھائے، یعنی جہاں کان ہے وہاں تک ان دونوں کو اٹھائے، رفع مانا اٹھانا ہوتا ہے، دونوں کانوں کے مقابل میں ان دونوں ہتھیلیوں کو اٹھائے، ثم کبر بلا مد ناوین، پھر تکبیر کہے بغیر مد کے، نیت کرتے ہوئے، پھر نیت کرتے ہوئے بغیر مد کے تکبیر کہے، ناویون مانا ہے نیت کرنے والا، حال واقع ہے یعنی نیت کرتے ہوئے،
मद का माना खींचना होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर तकबीर कहने में तान ना करें, यानी ये कि अल्लाह के अलिफ को या लाम वगैरह को बहुत ज़्यादा खींच देना, या फिर अकबर के अलिफ को बहुत ज़्यादा खींच देना, या बा को बहुत ज़्यादा खींच देना, ये सब सूरत है, ठीक है। तो जिस तरह है उसी तरह खींचना, जहाँ अलिफ है तो अलिफ के बराबर ही खींचना, ये जायज़ है। उसके अलावा जहाँ पर अलिफ वगैरह, अलिफ मद्दा नहीं है, वहाँ पर ना खींचे। तो नियत करते हुए अल्लाहु अकबर कहे, ठीक है। वयसिह्हु शुरूउ बिकुल्लि ज़िक्रिन खालिसिन लिल्लाहि ताला का सुब्हानल्लाह, और सही है नमाज को शुरू करना हर ऐसे ज़िक्र के साथ जो खालिस अल्लाह के लिए हो, जैसे कि सुबहान अल्लाह, यानी हर लफ्ज़ से, हर ऐसे लफ्ज़ से नमाज को शुरू करना सही है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, यानी जो लफ्ज़ जो ज़िक्र सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, उस ज़िक्र से नमाज को शुरू कर देना सही है। लेकिन अल्लाहु अकबर के अलावा किसी दूसरे अल्फाज से नमाज को शुरू करना ये मकरूह तहरीमी है, वाजिब के ख़िलाफ़ है, ठीक है। क्योंकि तकबीर तहरीमा में नमाज को शुरू करने को जो तकबीर कही जाती है उसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना ही ज़रूरी है, उसके अलावा अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं है, वाजिब के ख़िलाफ़ है, ठीक है। वबिल फ़ारसियती इन अजज़ा अनिल अरबिया, और फ़ारसी में अगर आजिज़ हो अरबी से, आजिज़ माना होता है आजिज़ रह जाना, ना कर सकना किसी चीज़ को, ठीक है। और फ़ारसी में यानी अल्लाहु अकबर जो है उसको फ़ारसी में कह सकता है, ठीक है, अगर वो अरबी से आजिज़ हो, अगर अरबी से आजिज़ हो, यानी अरबी में वो अल्लाहु अकबर ना बोल सकता हो, इसका तलफ़ुज़ ना कर सकता हो, और वो फ़ारसी हो तो फ़ारसी में उसको बोल सकता है। ऐसे ही दूसरे ज़बानों का भी हाल है, अगर उर्दू वगैरह ही जानता हो, अरबी ना बोल सकता हो, ठीक है, सिर्फ उर्दू पर ही कुदरत हो, अरबी ना बोल सकता, तो उसके लिए भी यही होगा हुक्म कि अगर ना बोल सकता है तो फ़ारसी ये उर्दू में कह सकता है, अगर अरबी में बोल सकता है तो नहीं कह सकता है। वाइन क़दरा ला यसिह्हु शुरूउहु बिल फ़ारसिया, और अगर कुदरत रखे, अलक़द्र माना कुदरत रखना, कर सकना, ठीक है, और अगर कुदरत रखे तो उसका शुरू कर देना फ़ारसी में दुरुस्त नहीं है, अगर कुदरत रखे तो फ़ारसी में शुरू कर देना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। यानी अगर वो अरबी में बोल सकता है तो अरबी ही में बोले, फ़ारसी वगैरह किसी दूसरी ज़बान में बोलना उसका जायज़ नहीं है। वला क़िराअतुहु बिहा फ़िल असह, अल क़िराअत माना पढ़ना, यानी इससे ख़ास क़िराअत मुराद है जो नमाज के अंदर होती है, ठीक है। और ना ही नमाजी का क़िराअत करना उसमें, यानी फ़ारसी में असह मज़हब के मुताबिक, यानी अगर कोई शख्स, किसी शख्स के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो अरबी ज़ुबान को छोड़ करके किसी दूसरी ज़बान में करे, चाहे फ़ारसी हो या उसके अलावा हो, सभी ज़ुबानों का हाल यही है, हुक्म यही है, ठीक है। अगर कोई शख्स इसमें अरबी को छोड़ करके फ़ारसी में कर रहा है या किसी दूसरी ज़बान में कर रहा है तो वो दुरुस्त नहीं है उसका ऐसा करना। सुम्मा वज़ा यमीनहु अला यसारिही तहता सुर्रतिही अक़वत तहरीमती बिला मुहलतिन मुस्तफ्तिहन, अलवज़ो माना रखना, यमीन माना दायां, और यसार माना बायां, सुर्रतुन माना नाफ, और अलाक़बु माना फ़ौरन बाद, ठीक है। ये अक़ीबा है, अक़ीबत तहरीमती। और मुस्तफ्तिहन इसका माना शुरू करते हुए, और इससे मुराद यहाँ पर है सना पढ़ते हुए, ठीक है। और वो अपने दाएं को, यानी दाहिने हाथ को रखे अपने बाएं हाथ पर नाफ के नीचे, तकबीर के फ़ौरन बाद, अलाक़ा माना फ़ौरन बाद होता है, किसी काम को फ़ौरन बाद करना, तो तहरीमा के फ़ौरन बाद, यानी तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद अपने दोनों हाथों को ला करके उनमें से बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर बांध ले नाफ के नीचे, ठीक है, बगैर मोहलत के, यानी बगैर वक्त ज़ाय किए हुए फ़ौरन बांध ले,
सना पढ़ते हुए हाथों को ला करके नाफ के नीचे बांध ले तकबीर तहरीमा के फौरन बाद, यानी उसको बांधने के बाद सना पढ़े। ठीक है। वहुआ, और वो, यानी कि सना के बारे में बता रहे हैं, और वो ये है कि अन यक़ूल, कि वो कहे सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहान का माना होता है पाकी, और अल्हम्दु माना होता है तारीफ, खूबियाँ, और तबारक है, तबारक माना मुबारक होना, बरकत वाला होना। अल इस्मु माना नाम, और अल जद्दु माना मर्तबा, ताला या ताला माना बुलंद होना, इलाह माना माबूद, गैर माना अलावा। और फिर वो ये कहे कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यानी ऐ अल्लाह तेरी ही पाकी है, यानी तेरे लिए ही पाकी है, और तेरी ही तारीफ़ें हैं, यानी तेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ हैं, और तेरा नाम बुलंदो बरतर, तेरा नाम बरकत वाला हुआ, तबारक का इस्म का, और तेरा नाम बरकत वाला हुआ, मुबारक हुआ, व तआला जद्दुका, और तेरा मर्तबा बुलंद हुआ, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरा नाम मुबारक हुआ, तेरा मर्तबा बुलंद हुआ, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। वयस्तफ्तिहु, और वो सना पढ़े, वयस्तफ्तिहु कुल्लु मुसल्लिन, और सना पढ़ेगा हर नमाजी, यानी हर नमाजी सना पढ़े, चाहे वो मुनफरिद हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो, अकेले नमाज पढ़ रहा हो या इमाम हो, या फिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, तीनों ही हालतों में सना सभी को पढ़नी है। ठीक है। सुम्मा यताअव्वज़ु सिर्रन, ताअव्वज़ा यताअव्वज़ु, इसका माना होता है आउज़ु बिल्लाह पढ़ना, सिर्रन का माना है धीमी आवाज से, आहिस्ता। फिर आहिस्ता से आउज़ु बिल्लाह पढ़े। फयाती बिहिल मसबूक, तो इसको बजा लाएगा मसबूक, मसबूक जिस पर सबकत कर ली गई हो उसको मसबूक कहते हैं। अतायाती माना आना, और बाकी सिरे के साथ आता है, उसका माना होता है लाना। ठीक है। न के मुक्तदी, मुक्तदी इक्तदा करने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को मुक्तदी कहते हैं। ठीक है। तो फिर आउज़ु बिल्लाह धीमी आवाज से कहे, आहिस्ता आवाज से कहे, तो आउज़ु बिल्लाह को मसबूक भी बजा लाए, न के मुक्तदी, यानी वो शख्स जिसकी एक या दो रकात या नमाज का कुछ हिस्सा छूट गया हो, तो जब वो नमाज को पूरी करने के लिए दोबारा उठेगा, ठीक है, इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वो उठेगा तो वहाँ पर वो आउज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, लेकिन मुक्तदी आउज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आउज़ु बिल्लाह का ताल्लुक जो होता है वो क़िरत से होता है, और क़िरत मुक्तदी के लिए नहीं है, तो मुक्तदी आउज़ु बिल्लाह वगैरह भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है। मसबूक वो पढ़ेगा, क्योंकि उसे जो रकात उसकी छूट गई है उस रकात में उसके लिए क़िरत करना है, तो क़िरत के साथ साथ वो आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये दोनों पढ़ेगा। व युअख़िरु अन तकबीरातिल ईदैन, अख़रा युअख़िरु माना बाद में लाना, बाद में करना, बाद में लाना। ठीक है। और उसको मुअख़्ख़र करे, यानी बाद में पढ़े, ईदैन की तकबीरात से, ईदैन की तकबीरात से मुअख़्ख़र करे, यानी ईदैन की तकबीरात के बाद आउज़ु बिल्लाह पढ़े। ईदैन में जो, यानी ईदैन में ईद और बकरीद की नमाज में जो पहली रकात में 3 तकबीरें ज़ायद कही जाती हैं, उनसे मुअख़्ख़र करना। ठीक है। सना पहले पढ़ते हैं और उसके बाद 3 तकबीरें कहते हैं, फिर आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दूसरी रकात में पढ़ते हैं, ये तकबीर के बाद पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका ताल्लुक क़िरत से होता है, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का ताल्लुक क़िरत से है, और क़िरत तकबीरों के बाद करते हैं, इसी वजह से इनको भी तकबीर के बाद कहते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। सुम्मा युसम्मी सिर्रन, फिर बिस्मिल्लाह धीमी आवाज़ से पढ़े। ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह धीमी आवाज़ से पढ़े, यानी आउज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह धीमी आवाज़ से पढ़े। व युसम्मी फ़ी कुल्लि रकातिन क़ब्ल अल फ़ातिहति, और
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا. امن یؤمن تأمین مانا آمین کہنا، اور المأموم مقتدی، ٹھیک ہے، جس کی امامت کی جائے. پھر سورہ فاتحہ کو پڑھے اور امام اور مقتدی دونوں دھیمی آواز سے آمین کہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں دھیمی آواز سے آمین کہیں. ثم قرأ سورۃ او ثلاث آیات، پھر کوئی ایک سورت یا پھر 3 آیتیں پڑھے، پھر کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے، امام یا پھر منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا یا پھر امام، ٹھیک ہے. ایک کوئی سورت پڑھے یا پھر کوئی 3 آیتیں پڑھے، اور ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتا ہے، 3 چھوٹی آیتیں یا پھر کوئی ایک بڑی آیت. ثم کبر راکعا مطمئنا مسویا رأسہ بعجزہ آخذا رکبتیہ بیدیہ مفرجا اصابعہ. مطمئنا اطمینان کرتے ہوئے یا ٹھہرتے ہوئے، اور مسوین سوائی سوی برابر کرنا، برابر کرتے ہوئے. عجز سرین، اور آخذ مانا آخذن لیتے ہوئے یا پکڑتے ہوئے، رکبتین گھٹنے، اور مفرجن کشادہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھیلاتے ہوئے، اصابع انگلی. پھر جھکتے ہوئے، اطمینان سے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، پھر اطمینان سے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے اطمینان سے جھکتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے. اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرتے ہوئے، اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرتے ہوئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے، اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے، ٹھیک ہے. یعنی سنت طریقہ سجدے میں جانے کا یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے آرام سے جھکے، اور اتنا جھکے کہ اس کی پیٹھ جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے، اور اس کا سر اس کی سرین کے برابر ہو، ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لے، اس حال میں کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوں وہ پھیلی ہوئی ہوں بالکل، ٹھیک ہے، اور ان سے گھٹنوں کو بالکل پکڑ لے. وسبح فیہ ثلاثا، اور اس میں رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح کہے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھے. وذالک ادناہ، سبح یسبح مانا تسبیح کرنا، تسبیح پڑھنا. وذالک ادناہ، اور یہ اس کا ادنا ہے، یعنی سب سے کم درجہ ہے اس کا، تسبیح کا سب سے کم درجہ جو ہے، یعنی سب سے کم سے کم وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہی ہے، سب سے کم جو پڑھ سکتا ہے وہ 3 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ادنا ہے، یعنی تکبیر کا ادنا ہے. ثم رفع رأسہ واطمأن قائلا سمع اللہ لمن حمیدہ، قائل مانا کہنے والا، قائلا کہتے ہوئے، اطمئنہ اطمئن قرار پانا، ٹھہرنا. پھر اپنے سر کو اٹھائے اور ٹھہر جائے، قرار پالے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، اگر امام ہو یا پھر منفرد ہو تو. پھر اپنے سر کو اٹھائے اور اطمینان کر لے، سمع اللہ لمن حمیدہ یا سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، اگر امام ہو یا پھر منفرد ہو. اور امام کے لیے صرف اتنا ہی حکم ہے کہ وہ صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، ٹھیک ہے. اور اگر منفرد یعنی کوئی اکیلے شخص اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں پڑھ لیں. ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے اور ربنا ولک الحمد دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. والمقتدی یکتفی بالتحمید، اکتفا یکتفی، اکتفا کر لینا، کم پر ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اکتفا کر لینا. اور تحمید یعنی ربنا ولک الحمد کہنا، ٹھیک ہے.
اور مقتدی اکتفا کرے گا ربنا ولکل حمد کہنے پر، ربنا ولکل حمد کہنے پر اکتفا کرے گا، یعنی مقتدی صرف ربنا ولکل حمد کہے گا۔ ثم کبر خارا للسجود، الخار مانا ہوتا ہے جھکنا، گرنا، الخار مانا گرنا، ٹھیک ہے، گرتے ہوئے، خارن حال واقع ہے تو اس کا معنی ہوگا گرتے ہوئے، اور یہاں پر جو درست معنی ہوگا وہ یہ لیں جھکتے ہوئے، یا پھر یہ کہہ لیں سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سجدے کو جھکتے ہوئے تکبیر کہے، پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، یا پھر سجدے کی تکبیر کہے سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کی تکبیر کہے، یا پھر جھکتے ہوئے سجدے کی تکبیر کہے۔ ثم وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا مسبحا ثلاثا، پھر اپنی دونوں گھٹنوں کو، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھے، اور اپنی ناک اور اپنی پیشانی کے ساتھ، ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ، تسبیح کہتے ہوئے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یعنی سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے سجدے میں، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اپنے سر کو اس طرح رکھے کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہی پیشانی ہاتھوں سے آگے نکلے اور نہ ہی ناک ہاتھوں سے نیچے آ جائے، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں درمیان میں رہے، اور اطمینان کے ساتھ یعنی اتنا ٹھہر جائے کہ اس کے اعضاء درست ہو جائیں۔ پھر 3 مرتبہ وہ پڑھے تسبیح، جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھے، وذالک ادنیٰ، اور یہ اس کا ادنا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔